السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان ایئر فورس میں جابس آئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں۔ اور اس سے آپ تو پتہ ہے کہ پیریڈ بہت تھوڑا ہوتا ہے، مطلب آن لائن اپلیکیشن جو فارم ہے اسے سبمٹ کروانے کا، اس لیے اسے جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ نے اپلائی کر دینا ہے۔ تو اس میں دو انہوں نے پورشن بنائے ہوئے ہیں، پہلا وہ ہے پرمننٹ کمیشن کی اور دوسرا وہ ہے شارٹ سروس کمیشن کی۔ تو میں ڈیٹیل سے دونوں کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کون سی ویکینسی آئی ہوئی ہیں، شارٹ میں کون سی آئی ہوئی ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ جو پرمننٹ کمیشن ہے، اس میں پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے جنرل ڈیوٹی پائلٹ کی 153، اور اس میں ایج جو ہے وہ 16 سے 22 سال مانی دی ہے، اور اس کے علاوہ جو نیشنلٹی ہے وہ آپ کی پاکستان کی ہونی چاہیے، اور تیسرے نمبر پہ آپ ان میرڈ ہوں، چوتھے نمبر پہ ہائٹ جو ہے وہ منیمم 5 فٹ 4 انچ کی ہونی چاہیے، اور اس میں جو ویژن ہے مطلب آئیز جو آپ کی نظر کی ہے وہ 6/6 ہونی چاہیے۔ ایجوکیشن کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو آپ کے منیمم آپ کے 60 نمبر مطلب 60% نمبر ہونے چاہیے۔ ایف ایس سی مان لیجیے، وہ بے شک پری انجینئرنگ کی ہو آپ نے، یا پری میڈیکل کی ہو، یا کمپیوٹر سائنس کی ہو۔ اے لیول اگر آپ کا ہے تو وتھ فزکس ہونا چاہیے اینڈ میتھ یا بیولوجی، اور یہ ایکویلنٹ ہونا چاہیے ایف ایس سی کے برابر، یا پھر ایف ایس سی وتھ فزکس یا اینی سبجیکٹس میتھ اسٹیٹ کمپیوٹر سائنس۔ اور اس میں آپ کا جو ٹریننگ پیریڈ ہوگا وہ 3 سال کا ہوگا۔ اس میں 153 ویکینسیز آئی ہوئی ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ جو آ جاتا ہے وہ ہے ایرونیوٹیکل انجینئرنگ کورس، اور اس میں جو ویکینسیز ہیں وہ 99 ہے، اور ایج کی بات کی جائے تو 16 to 22 ایج مانی دی ہے، اور دوسرے نمبر پہ نیشنلٹی ہے وہ پاکستانی ہونی چاہیے، ان میرڈ ہے ہونا چاہیے، اور ہائٹ کی بات کی جائے تو وہی سیم۔ اچھا، اس میں جو انہوں نے ماندی ہوئی ہے نا ایج، نیشنلٹی، میرڈ اسٹیٹس اور ہائٹ وغیرہ، یہ سیم ہے دونوں میں۔ اور اس میں جو ایجوکیشن انہوں نے ماندی ہے وہ بھی سیم ہے، مطلب آپ کی ایف ایس سی ہونی چاہیے، 65% نمبر ہونے چاہیے، پاس کیا ہوا آپ نے اس میں رزلٹ آپ کا، اور ایف ایس سی جو ہے پری انجینئرنگ ہو وتھ کیمسٹری، اور دوسرے نمبر پہ سبجیکٹ بس چینج ہے لیکن تعلیم سیم ہے دونوں میں۔ اے لیول ہے لیکن وہ کیمسٹری، میتھ اور فزکس میں ہو، اور وہ ایکویلنٹ ہو پری انجینئرنگ کے۔ اس کا جو ٹریننگ پیریڈ ہے وہ بھی 3 سال کا ہے۔ یہ جو پرمننٹ والے ہیں ان کا ٹریننگ پیریڈ جو ہوگا وہ 3 سال کا ہوگا۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے 109 ویکینسی ہیں ایئر ڈیفنس فورس کی۔ ایج جو ہے وہ 16 to 22 ہے، اور وہی بات ہے پاکستانی ہونا چاہیے، ان میرڈ ہو، اور 5 فٹ 4 انچ ہائٹ ہونی چاہیے، اور آپ 60% نمبر لے کے پاس ہوں۔ ایف ایس سی پری انجینئرنگ، پری میڈیکل یا کمپیوٹر کورس آپ نے سائنس کیا ہو۔ اے لیول جو ہے وہ فزکس کیمسٹری، وہی سیم سبجیکٹس ہیں اس میں، اور اس کا بھی جو پیریڈ ہے ٹریننگ پیریڈ ہے وہ 3 سال کا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے لاجسٹک کورس، اس میں بھی ایج سیم ہے، نیشنلٹی بھی سیم ہے، میرٹ اسٹیٹس بھی سیم ہے، ہائٹ جو ہے وہ بھی سیم ہے، اور اس میں جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ پری انجینئرنگ وتھ کیمسٹری ہونی چاہیے، 60% کے ساتھ آپ نے پاس آؤٹ کیا ہونا چاہیے، اور ٹریننگ جو ہے وہ آپ کی ٹریننگ پیریڈ جو ہے وہ 3 سال کی ہے۔ اینڈ پہ آ جاتی ہے اسی میں مطلب پرمننٹ کے پورشن میں جو اینڈ پہ آ جاتی ہے وہ ہے ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز کورس۔ اس میں جو ایج ہے وہ 16 to 22 ہے، اور وہی سیم ہے، اور اس میں جو تعلیم ہے وہ بھی سب میں اس پورے لائن میں سب چیزیں سیم ہیں، بس یہ کسی میں کیمسٹری آپ کا سبجیکٹ ہونا چاہیے، کسی میں فزکس ہونا چاہیے۔ اس میں جیسے ایف ایس سی پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، کمپیوٹر کورس، اے لیول ہو ود فزکس، میتھ یا بیولوجی، ایکویلنٹ ہونا چاہیے ایف ایس سی کے برابر، یا ایف ایس سی ود فزکس یا اینی 2 سبجیکٹس میتھ اسٹیٹ کمپیوٹر وغیرہ، اور اس کا جو پیریڈ ہے مطلب ٹریننگ پیریڈ ہے وہ 3 ایئرس ہے۔ اب آ جاتے ہیں شارٹ سروس کمیشن کا۔ اچھا، پہلا پرمننٹ کا تھا، اب یہ شارٹ کا۔ پہلے نمبر پہ اس میں پوسٹ ہے ایئر ڈیفنس کی 129 سی ایس سی یا ایس ایس سی جو ہے، اس میں ایج جو مانگی دی ہے وہ ہے 18 to 30، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ پاکستانی سٹیزن ہونا چاہیے، تیسرے نمبر پہ ان میرڈ ہو، 5 فٹ 4 انچ کی ہائٹ ہونی چاہیے۔ کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو بی ایس سی، بی ایس، بی ای، بی سی ایس، یہ والی ڈگری والے ہی اپلائی اس میں کر سکتے ہیں، پیچھے 7 ڈویژن کے ساتھ ہی انہوں نے پاس کی ہو، پاکستانی ہو یا فارن ہو، وہ سب اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، مطلب جو ڈگری کی ہو۔ اور رینک کی بات کی جائے تو فلائنگ آفیسر اس کا رینک ہے، اور ٹریننگ جو پیریڈ ہے وہ ہے 8 سال کا، تو اس میں لازمی آپ اپلائی کریں۔ ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹی کورس ہے 129 سی ایس سی ایس ایس سی، اس میں ایج جو ہے وہ سیم ہے، نیشنلٹی بھی سیم ہے، اور اس میں جو اسٹیٹس ہے
میرڈ ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. ہائٹ کی بات کی جائے تو وہی سیم ہائٹ ہے 5 فٹ 4 انچ. اور رینک کی بات کی جائے تو سیم رینک ہے فلائنگ آفیسر کا. اس میں BSc 4 سال کا آپ کا ہو اور ود FSc مطلب FSc کے بعد آپ نے BS کیا ہونا چاہیے یا BSc کی ہونی چاہیے سول انجینئرنگ یا BE سول انجینئرنگ کی ہو. MBA MPA MS ود منیمم سیکنڈ ایئر یہ سب اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ CGPA آپ کا 4 میں سے 2.5 لازمی ہونا چاہیے. اٹس مین 62% آپ کے نمبر ہونے چاہیے. اور یہ بھی اس کا جو ٹریننگ پیریڈ ہوگا وہ 24 ویک کا ہوگا. اس کے بعد آ جاتی ہے اکاؤنٹ برانچ کی 129 CSC SSC کی. ایج جو ہے وہ سیم ہے اور اس میں نیشنلٹی بھی سیم ہے اور اس میں میرڈ اور ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. ہائٹ کی بات کی جائے تو 5 فٹ 4 انچ ہے. رینک کی بات کی جائے تو سیم ہے رینک ہے فلائنگ آفیسر کا. اور اس میں B کا ماندہ دیا 4 سال والا اور BBA 4 ایئر. MCOM MBA فنانس ACCA ACMA BS اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس ود منیمم سیکنڈ ڈویژن فرام پاکستان اینڈ فارن یونیورسٹی ریکگنائزڈ بائی HEC. فارن یونیورسٹی سے بھی اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو HEC سے وہ پراپر ریکگنائز ہونا چاہیے. اور اس میں جو انہوں نے ٹریننگ پیریڈ بتایا گیا ہے وہ ہے 24 ویک کا. اچھا اس سے بعد آ جاتی ہے IT کی مطلب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی 129 CSC SSC کی. ایج اس میں بھی سیم ہے. نیشنلٹی میل فیمیل مطلب سٹیزن ہونا چاہیے. اچھا اس میں دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایسا مطلب. اور اس میں جو اسٹیٹس ہے میرڈ ان میرڈ ہو. اور ہائٹ کی بات کی جائے تو 5 فٹ 4 انچ. اور اس میں جو یہ میل کے لیے ہے. فیمیل کی جو ہائٹ ہے وہ 4 فٹ 10 انچ ہونی چاہیے مطلب 147 سینٹی میٹر. اور رینک کی بات کی جائے تو فلائنگ آفیسر کی ہے. اس میں جو تعلیم آتی ہے وہ ہے MCS BCS آنر BS ان کمپیوٹر سائنس BS جسے کہتے ہیں IT سافٹ ویئر ہونا چاہیے. انجینئرنگ انفارمیشن سیکورٹی کی MSc ان کمپیوٹر سائنس MS ان کلاؤڈ کمپیوٹنگ ود ڈیٹا انالیٹک یا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن ود منیمم سیکنڈ ڈویژن فرام پاکستانی یا فارن یونیورسٹی ریکگنائزڈ بائی HEC. مطلب یہ جتنے ادارے میں نے آپ کو بولے ہیں مطلب یہ کہ جتنے سبجیکٹس آپ کو بولے ان میں اگر آپ نے ڈگری کی ہوئی ہے تب آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. بس مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ HEC سے پراپر ریکگنائز ہونی چاہیے. ٹریننگ جو پیریڈ ہے وہ سیم ہے 24 ویک کا. میٹ برانچ کی اگلی پوسٹ ہے 129 CSC SSC کی. ایج سیم ہے. نیشنلٹی بھی سیم ہے. اور اس میں جو ہے میرڈ ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. ہائٹ کی بات کی جائے تو 5 فٹ 4 انچ لازمی ہونی چاہیے. فلائنگ آفیسر کی ہی ہے. MSc ان میٹرولوجی اور MSc فزکس MSc میتھ ود منیمم سیکنڈ ڈویژن فرام پاکستانی اینڈ فارن یونیورسٹی ریکگنائزڈ بائی HEC سے مطلب ریکگنائز ہونی چاہیے. اور یہی سبجیکٹس والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں. 24 ویک کا ان کا جو ٹریننگ سیشن ہوتا ہے لازمی وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو اس میں لازمی آپ اپلائی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سلیکشن کے چانسز ہو سکیں. اس سے بعد آ جاتی ہے ایجوکیشن برانچ کی 129 CSC SPSSC والی. اور اس میں جو ایج ہے وہ ہے 21 to 30. اور اس میں جو نیشنلٹی ہے وہ سیم ہے اور میرڈ ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. ہائٹ جو میل جو ہے میل کی جو ہائٹ اس میں مانی گئی ہے 5 فٹ 4 انچ ہے. فیمیل کی جو ہے وہ 4 فٹ 10 انچ کی. کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو مینجمنٹ سائنس کی MBA MS MPhil HRM. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ اس کا جو رینک ہے وہ ہے فلائنٹ لیفٹیننٹ کا. اور اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. میں نے جو اکاؤنٹنگ سے ریلیونٹ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ والے افراد اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. میتھمیٹکس والے بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے MS کیا ہونا چاہیے. MPhil کیا ہونا چاہیے میتھ میں. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشن والے مطلب IR والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. MPhil ہو ان کا ان میں IR میں MPhil ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ اسلامیات والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. MA اسلامیات والے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو میتھمیٹک تو ہو گیا. اور اگر آپ نے سائیکالوجی کی ہوئی ہے اور MA میں MSc میں BS میں 4 ایئر والی تب بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہو. میل بھی کر سکتے ہیں اور فیمیل بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کی جو ایج ہے وہ آپ کو بتا دیا 21. لیکن اگر آپ نے PhD وغیرہ کی ہوئی ہے تب آپ کی ایج کی تھوڑی اسٹینشن ہے آپ کے لیے مطلب 21 to 45 ایئر ہی ہے. اور ایک بات ہو رہا ہے اگر آپ نے فارن یونیورسٹی سے بھی اپلائی کیا ہوا ہے
مطلب ڈگری کی ہوئی ہے یا پاکستان سے کی ہوئی ہے، لیکن مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ HEC سے ریکگنائز ہو، کیونکہ ان کی ویریفیکیشن لازمی ہوتی ہے، اس لیے اس چیز سے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ 24 ویک کا آپ کا ٹریننگ پیریڈ ہوگا، اس لیے وہ آپ کا لازمی ہوگا جب سلیکشن آپ کی ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انجینئرنگ برانچ کی آ جاتی ہے، اور اس میں ایج سیم ہے 18 to 13، اور میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، میرڈ اور ان میرڈ، اور اس کے بعد منیمم 5 فٹ 4 انچ ایج۔ اچھا یہ ایج نیشنلٹی وغیرہ ان میں بھی سیم ہے، جیسے 5 فٹ 4 انچ میل کے لیے ہے، 4 فٹ 11 انچ جو ہے فیٹ جو ہے وہ فیمیل کے لیے۔ رینک جو ہے وہ فلائنگ آفیسر ہے، اس میں جو تعلیم آتی ہے وہ بی ایس سی مطلب 4 سال کی بیچلر لیول کی ڈگری ہونی چاہیے، اور GPA جو ہے وہ 2.5 ہونا چاہیے، آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فارن یونیورسٹی سے بھی اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو HEC سے پراپر وہ ریکگنائز ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو لوگ اس میں اپلائی کریں گے نا، ان کے لیے جو مین چیز ہے جو انہوں نے نوٹ دیا ہوا وہ یہ ہے کہ PEC کی رجسٹریشن پروسیس اس کا ہوا وہ، اور اس کا جو ٹریننگ پیریڈ ہے وہ 24 ویک کا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے لیگل برانچ کی، اور اس میں جو ایج ہے وہ 21 to 30 ہے، نیشنلٹی جو ہے وہ میل سٹیزن آف پاکستان ہونا چاہیے، اور اسٹیٹس جو ہے میرج اسٹیٹس وہ ہے یہ کہ میرڈ اور ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، اور ایج وہی ہے، مطلب کیا کہتے ہیں ہائٹ سیم ہے 5 فٹ 4 انچ، اور فلائنگ آفیسر کی ہے۔ اور اس میں جو تعلیم آنی ہے وہ یہ ہے کہ LLB منیمم 2nd ڈویژن کے ساتھ آپ نے کیا ہو، بے شک وہ پاکستانی ہو یا فارن یونیورسٹی سے آپ نے اپلائی کی مطلب ڈگری کی ہو، لیکن HEC سے وہ پراپر ریکگنائز ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو لا کے بارے میں جتنا بھی ایکسپیرینس ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ 24 ویک کا آپ کا ٹریننگ پیریڈ ہوگا، اور لاسٹ میں آ جاتی ہے لاجسٹک برانچ کی، اس میں ایج جو ہے 18 to 30 ہے، اور نیشنلٹی سیم ہے مطلب پاکستانی ہونی چاہیے میل کی، اور میرج اسٹیٹس جو ہے وہ میرڈ ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ میل کی جو ہائٹ ہے وہ وہی ہے 5 فٹ 4 انچ، اور رینک کی بات کی جائے تو فلائنگ آفیسر ہے، اور اس میں جو تعلیم آنی ہے وہ یہ ہے کہ BBA ہونی چاہیے، اور BBA میں جو سبجیکٹس ہیں وہ ان میں پہلا آ جاتا ہے سپلائی چین مینجمنٹ، مارکیٹنگ، فنانس، BSCS، BSIT، BCS، BS اکنامک اسٹیٹک، اور BE، اور ان میں سے سبجیکٹس جو ہیں جنہوں نے ان میں ڈگری کی ہوئی ہے، مطلب یہ جو ڈگریز میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں جو بھی سبجیکٹس ہیں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹ والے زیادہ اپلائی کریں، اس سے علاوہ مارکیٹنگ والے زیادہ اپلائی کریں، اس کے علاوہ اکنامکس یا اسٹریٹجیز والے جو ہیں وہ بھی اس میں اپلائی لازمی کریں تاکہ سلیکشن سے زیادہ ان کے چانسز ہو سکیں۔ 4 ایئر کی جو ڈگری ہے نا، اور آپ کی منیمم جو ہے نا وہ 2.5 GPA بنتا ہے، تب اٹس مین 2nd ڈویژن بنتی ہے، تب آپ لازمی اس میں اپلائی کریں۔ ٹریننگ پیریڈ کی بات کی جائے تو 24 ویک کا ٹریننگ ان کا پیریڈ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نا ایک ایڈ آیا ہوا ہے جس میں مطلب اسی ایڈ میں انہوں نے کیا ہوا ہے کہ لیکچرارز بھی جابس آئی ہوئی ہیں، لیکن وہ جسٹ سرگودا اور لوور ٹوپا ان کے لیے ہی آئی ہوئی ہیں۔ ان میں انہوں نے جسٹ ٹیچر باندھی دی ہیں لیکچرار کے لیے۔ پہلا جو سرگودا والے ہیں ان میں انہوں نے 4 سیکشن بتائے ہوئے ہیں، ایک کیمسٹری کا لیکچرار چاہیے، انگلش کا لیکچرار چاہیے، کمپیوٹر سائنس کا چاہیے، اور اسلامیات کا چاہیے۔ کیمسٹری والا جو لیکچرار ہے اسی BS MSc کیمسٹری ہونی چاہیے 1st ڈویژن یا گریڈ B کے ساتھ، میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو انگلش لیکچرار ہے اس میں BS MA ان انگلش 1st ڈویژن 2nd B گریڈ بے شک B ہو۔ کمپیوٹر سائنس کی بات کی جائے تو لیکچرار جو چاہیے وہ ہے BS MSc کمپیوٹر سائنس 1st ڈویژن یا گریڈ B۔ اسلامیات کا BS MA اسلامیات 1st ڈویژن گریڈ B کے ساتھ چاہیے ہوئے، اور ان کی جو ہے نا آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے، ان کے جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ اسے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے لوور ٹوپا کی، اس میں بھی یہ ہے کہ فائن آرٹس انسٹرکٹر، اس میں انہوں نے جو تعلیم آنی دی ہے وہ ہے BFA آنر اور 1st ڈویژن گریڈ B کے ساتھ۔ نیشنلٹی جو ہے وہ پاکستانی ہونی چاہیے، میرڈ ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، اور جو ایج کی بات کی جائے تو 25 to 35 ایج مانی دی ہے، اور اگر آپ کی تعلیم زیادہ ہے تو اس حساب سے ایج میں ریلیکسیشن بھی کر دیں گے۔ ہائٹ جو ہے وہ سیم ہے، آپ کو بتایا تھا 5 فٹ 4 انچ کی ہائٹ ہے میل کے لیے، فیمیل کے لیے 4 فٹ 10 انچ کی ہے، اور رینک فلائنگ آفیسر کا ہے۔
اور ایکسپیرینس کی بات کی جائے تو آپ کا 5 سال کا آپ کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے کریڈٹ کالج وغیرہ سے، جو ان کے اپنے جو کالج ہیں وہاں سے آپ کا پراپر ادھر مطلب آپ نے ٹیچنگ کی ہوئی ہے، اور 3 سال کا آپ کا ویسے ٹیچنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے پبلک اسکول وغیرہ، کوئی بھی انگلش میڈیم وغیرہ والے جو اسکول وغیرہ ہوتے ہیں وہاں سے۔ اس کے علاوہ اگر نوٹ کی بات کی جائے تو بے شک اگر آپ نے ایج جو کوالیفکیشن مسٹ بی فرام ریپچر پاکستانی فارن، مطلب آپ نے ادھر پاکستانی آپ کے پاس ڈگری ہے یا آپ کی فارن آپ نے پڑھایا ہوا ہے، وہ پراپر ایکسپیرینس آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ڈگریز آپ نے یا پاکستانی ڈگری ہیں یا باہر کی ڈگری ہیں، لیکن وہ HEC سے پراپر ریکگنائز ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سلیکشن پروسیجر وہ اس طرح ہے کہ انٹیلیجنس یا اس کے علاوہ ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے، انٹیلیجنس کا ہوتا ہے، سائیکالوجسٹ کا ہوتا ہے، ایپنیپٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، یا پھر ان کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے، وہ سارا آپ کا ٹیسٹ وغیرہ ہوگا، انٹرویوز وغیرہ ہوں گے، وہ سب انٹرویوز وغیرہ ہونے کے بعد آپ کے سلیکشن کے چانسز ہوں گے۔ سلیکشن وغیرہ یہ انٹرویو کے بعد آپ کو سلیکٹ وغیرہ کیا جاتا ہے، لیکن ان کا میڈیکل ٹیسٹ لازمی ہوتا ہے جو CMB کرتا ہے، وہ فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے بعد ہی آپ کی سلیکشن وغیرہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد انہوں نے بینیفٹس بتائے ہوئے ہیں کہ آپ شارٹ سروس کمیشن والے جو ہیں اسپیشل پرپس شارٹ سروس کمیشن ان PAF ان رینک آف فلائنگ آفیسر کا، اس کے بعد آپ کی جو رینک بڑھ جاتے ہیں وہ بتایا ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو میڈیکل فیسلٹیز وغیرہ 50% ٹرین کے بارے میں، کہ آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو پرسنٹیج مل جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ممبرشپ ملتی ہے PAF آفیسر ہاؤسنگ اسکیم جو ہے ان کی، اس میں یہ سارے ان کے بینیفٹس بتائے دیے ہیں۔ لیکن مین ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ تھا کہ جاب کے بارے میں بتانا ہے۔ باقی آپ جب ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ جائیں گے تو آپ کو پوری ڈیٹیل اس میں مل جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں جتنے بھی میں نے آپ کو سارے وہ جو رینک بتائے ہیں ان کے سلیکشن پروسیجر کیا ہے اور کن وجوہات کی وجہ سے آپ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے۔ تو ان میں جو پہلے نمبر پہ آ جاتے ہے، پہلے نمبر پہ یہ آ جاتا ہے نا کہ آن لائن آپ نے اپنا فارم سبمٹ کرانا، مطلب رجسٹریشن جو ہے وہ آن لائن ہوگی سلیکشن پروسیجر کی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کا ایک ٹیسٹ وغیرہ ہوگا جو لازمی ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو جنرل اور پائلٹ وغیرہ ڈیوٹی وغیرہ والے یا ایئر ڈیفینس والے ہیں ان کا تو ایک انگلش اور فزکس کے ریلیونٹ ہی ایک ٹیسٹ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے ایروناٹیکل انجینئرنگ یا لاجسٹک والے جو ہیں ان کا انگلش فزکس اور میتھ کا ٹیسٹ ہوگا، اور 129 CSC والے جو ہیں ان کا ریلیونٹ سبجیکٹس جو ہیں ایتھمیٹکس ٹیسٹ ہوگا، فزکس کا ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایئر ڈیفینس سے متعلق آپ سے سوال وغیرہ آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کی تعلیم ہے اس سے پرپس کے حساب سے ہی آپ سے سوال جو آپ پیپر میں آ جائیں گے وہ آپ نے کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا، اس حساب سے ہی آپ کا حساب تب سارا سلیکشن کے چانسز ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹ جو ہوں گے انہیں ہی IISSB کے لیے مطلب بتایا جائے گا، اس میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا، انٹرویو ہوگا، پھر اس کے علاوہ بات کی جائے تو میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، اور اس کے بعد آپ کا FAT ہوگا، یہ ان کے اپنا ہی ہے PAF کا، اور انٹرویو وغیرہ ہوگا، پھر جو ان کا بورڈ بیٹھتا ہے وہ سلیکٹ وغیرہ کرے گا، اور یہ جو ہے ان کا فائنل سلیکشن جو ہوگی وہ ایئر ہیڈ کوارٹر جو ان کا ہے وہ وہاں سے آپ کو میرٹ لسٹ کے حساب سے بتایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کن وجوہات کی وجہ سے آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس میں پہلے نمبر پہ جو آ جاتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بورڈ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے تو سمجھے پھر آپ کی سلیکشن نہیں ہو پاتی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے غلط انفارمیشن کہیں بھی دی ہوئی ہے یا پھر اپنے ISB کا جو انٹرویو 2 بار دیا ہوا اور ریجیکٹ ہو چکے ہیں پھر آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم بات کریں جو تعلیم انہوں نے آپ سے مانگی دی ہے اس حساب سے اگر آپ نے کچھ بھی آپ نے کوئی بھی ادھر فال انفارمیشن دیتے ہیں تب بھی آپ کی سلیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ان کا ایک رول ہے کہ اگر آپ نے 2 بار ٹیسٹ وغیرہ دیا ہوا ہے تب آپ کسی بار اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اگر آپ کی میڈیکل ڈیزیز وغیرہ ہو جاتی ہے، مطلب بیماری وغیرہ ہو جاتی ہے، انفٹ ہو جاتے ہیں جیسے ہیپاٹائٹس B/C ہو جاتا ہے، تب بھی آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ جو ان کا ایک پیریڈ ہے 120 ڈیز کا اس میں ہی آپ کو ٹیسٹ وغیرہ کیا جاتا ہے، اس میں اگر آپ میں کوئی بھی خامی وغیرہ آ جاتی ہے تب آپ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اگر آپ نے کوئی بھی مطلب فال انفارمیشن دی ہے تب بھی آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اور اس میں جو مین پوائنٹ ہے جو 120 ڈیز کا آپ کا پیریڈ ہوگا
اس میں اگر آپ نے کوئی بھی ٹیمپرنگ وغیرہ تھی تو لازمی بات ہے آپ کو ریجیکٹ وغیرہ کر دیا جائے گا. اور اب مین جو چیز تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے. اپلائی کا آپ کو سمپل میتھڈ ہے, وہ ہے آن لائن آپ نے ان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں جانا ہے, وہاں سے آپ نے فارم لینا ہے. مطلب فارم لینا کیا مطلب آ جائے گا, آپ نے وہاں فل اپ کرنا ہے اور آپ نے ان کی رجسٹریشن وغیرہ کر دینی ہے. جو اس آن لائن رجسٹریشن کی جو ڈیٹ ہے وہ 7 فیب سے 16 فیب ہے, تو اس سے درمیان میں ہی آپ نے اس میں اپلائی کر دینا ہے تاکہ سلیکشن سے زیادہ چانسز ہو سکیں. تھوڑی سی بات یہ ہے کہ آپ نے میڈیکلی فٹ ہونا چاہیے. آپ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیسٹ وغیرہ کی پراپر تیاری ہونی چاہیے. اگر آپ بات جاتے ہیں تیاری کی بات, تو تیاری کے لیے ہم نے ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے سپیریئر فورس اکیڈمی, وہاں جا کے آپ پراپر تیاری کر سکتے ہیں. فزکس کا علیحدہ ٹاپک بنا ہوا ہے, میتھ کا علیحدہ ٹاپک بنا ہوا ہے, جس میں ہم نے تھرو آؤٹ جو موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہیں وہ ہم نے ڈیٹیل سے بتائے ہوئے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کا پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا. جزاک اللہ, اللہ حافظ.